19واں جز شروع کرتے ہیں۔ وقال الذین الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نری ربنا۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کافروں کی بات نقل کر رہے ہیں کہ جو اللہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ اور بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا ہے، یعنی یہ بڑے تکبر میں ہیں اور سخت سرکشی کر رہے ہیں، اور جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن گنہگاروں کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ یعنی اس سے مراد موت کا دن ہے، یعنی کافر فرشتوں کو موت کے دن تو دیکھ ہی لیں گے، کیونکہ یہ جو پردہ ہے دنیا کا یہ اس دن ہٹ جائے گا، اور اس دن ان کے لیے کوئی خوشی اور مسرت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دی کئی جگہ پر کہ جب فرشتے ان خبیث روحوں کی جانیں نکالیں گے، ان کی روح کھینچیں گے، تو یہ ان کے منہوں پر، ان کی یعنی چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مار کے وہ جان ان کی نکال رہے ہوں گے۔ کافروں کی بڑی سختی کے ساتھ وہ ان کی جان کو نکالیں گے، اور اس کے برعکس مومن کی روح کو وہ بڑی نرمی سے اور آسانی سے نکالیں گے، اور ان کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دے رہے ہوں گے، جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ میں یہ بات آتی ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرشتے مومن کی روح سے کہیں گے کہ اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، نکل اور ایسی جگہ پہ چل جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ رب جو تجھ سے راضی ہے۔ یہ کتنی خوبصورت یہ بات ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے، آمین یا رب، اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ تو بات یہ ہے کہ اس دن یہ گنہگاروں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا، اور یہ کہیں گے کہ ہم محروم ہی رہ گئے، اور ان کے جو اعمال تھے، یعنی جو صدقہ خیرات، صلہ رحمی، جو بھی چیریٹی کے کام کرتے رہے یا لوگوں کی بھلائی کے لیے، تو یہ اللہ کو قبول نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس دن ایسے اڑا دے گا جیسے ہوا میں ذرے ہیں۔ یہ پیچھے بھی بات ہو چکی نا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس چیز سے غرض نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہے ان کے اعمال کے، جیسے کسی پتھر پر ایک کائی سی جم گئی، لیکن جیسے ہی زور کی بارش ہوئی وہ کائی ہٹ گئی نیچے، پھر اسی طرح پتھر، کیونکہ اللہ کے ساتھ تو وہ شرک کر رہے ہیں، اللہ کی خوشی کی خاطر تو کام ہی نہیں کیا، تو معبود دوسروں کو بنا رہے ہیں۔ تو اللہ کو مطلوب ہے کہ اللہ کے ساتھ پارٹنر نہ بنایا جائے۔ سب سے پہلی بات توحید لے کے آئے ہو، سالم دل لے کے آئے ہو، تو عمل تھوڑا بھی ہوگا خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، تو انشاءاللہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کر دی نا صدقہ تو خیرات کے حوالے سے بھی، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو چاہے وہ تھوڑا بھی خرچ کریں، لیکن ان کی نیت اللہ کی خوشی ہے، اللہ کی رضا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن کے نقشے کو واضح کر رہے ہیں کہ جس دن آسمان پھٹ پڑے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے، اور اس دن صحیح طور پر صرف ملکیت اللہ ہی کی ہوگی، یعنی رحمان کی ملکیت ہوگی، اور یہ کافروں پر دن بہت بھاری ہوگا۔ جیسے ہم قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں لمن الملک للہ الواحد القہار، یعنی کہ آج کے دن کی بادشاہت اب کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ واحد قہار کے ہاتھ میں ہے۔ اور اسی طرح سورہ زمر میں بھی بات آتی ہے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یعنی زمین اور آسمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اس دن، اور اس دن سراسر ساری کی ساری بادشاہی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور پھر ظالم شخص اس دن اپنے ہاتھوں کو چبا کر کہے گا، یعنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے گا اور کہے گا کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس، کاش میں نے فلاں کو دوست بنایا ہوتا۔ یعنی اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے کہ نافرمانوں سے دوستی اور وابستگی نہیں رکھنی چاہیے۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ کی راہ کی طرف نہیں چل رہے، تو وہ کیسے آپ کو اس طرف لے کے چلیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ صالح صحبت جو ہے، بہترین کمپنی، اس کو اپنانا چاہیے، جو آپ کو اللہ کی یاد دلائیں، جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ انسان اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے، تو جب آپ کے دوست اچھے نہیں ہوں گے، وہ دنیا میں مشغول ہیں، تو وہ کس طرح اللہ کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے؟ تو وہ بھی آپ کو پھر دنیا کی طرف ہی کھینچیں گے، اور انسان کہے گا کہ اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا، کہ نصیحت میرے پاس آ چکی تھی۔ یعنی جو برے دوست ہیں، برے احباب ہیں، وہ آپ کو برائی کی طرف کھینچنے والے ہیں، اور شیطان تو انسان کو دغا ہی دینے والا ہے۔ اور اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر اب مفسرین کے نزدیک یہ بات آ رہی ہے کہ مشرکین قرآن پڑھتے وقت خوب شور کرتے تاکہ قرآن سنا نہ جائے، اور اس پر ایمان نہ لایا جائے۔ اور اسی طرح اس بات کو اگر ہم مسلمانوں کی طرف لیں تو بات یہ آتی ہے کہ اگر ہم قرآن کو پڑھنا چھوڑتے ہیں
اس پر عمل کرنا چھوڑتے ہیں، اور اگر اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھ کے پڑھ نہیں رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے، تو یہ ساری کی ساری باتیں اس چیز میں آئیں گی کہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا، یعنی قرآن کریم کا حق ادا نہ کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن سود کھا رہے ہیں، تو یہ کیا چیز ہوئی؟ تو اسی طرح بات یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کو چھوڑنے میں بہت سارے مفہوم ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گنہگاروں کو بنا دیا، یعنی کہ ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ دشمن تھے اس کے، اور تیرا رب ہی ہدایت دینے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے، اور وہ کافی ہے تیرے لیے۔ اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن کریم سارا کا سارا ایک ہی بار کیوں نہیں اترتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ کر سنایا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیان یہ ہے کہ پیغمبر اور اہل ایمان کا دل مضبوط ہو، اور اس سے اور خوب ذہن نشین ہو جائیے اہل ایمان کو۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے جدا جدا کیا تاکہ لوگوں پر آپ اس کو رک رک کر پڑھیے، اور ہم نے اسے وقفے وقفے سے اتارا۔ یعنی قرآن کریم کی مثال جو ہے بارش کی طرح ہے کہ بارش جب نازل ہوتی ہے تو مردہ زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے کہ وقتاً فوقتاً بارش ہو، اور یعنی ایک ہی مرتبہ ساری بارش کے نزول سے وہ فائدہ نہیں ہے جو وقتاً فوقتاً ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے جواب دیتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں آپ کے پاس کوئی مثال یعنی کوئی اعتراض لاتے ہیں تو ہم اس کا بہترین جواب دیں گے، سچا اور بہترین ریزن، یعنی کوئی سالڈ جو ریزن ہے وہ آپ کو بتائیں گے۔ یعنی ان کافروں کے اعتراضات اور شبہ کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین وضاحت پیش کریں گے، اور ان کو کوئی موقع نہیں ملے گا مومنوں کو گمراہ کرنے کا۔ پھر آگے بات آتی ہے کہ جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدترین مکان والے اور گمراہ راستے والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور ان کے ہمراہ ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیر بنایا، اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ، یعنی اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، یعنی قوم فرعون، اور پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر دیا، یعنی ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اور پھر آگے قوم نوح کی بات آتی ہے کہ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور انہیں ہم نے غرق کیا، اور لوگوں کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح اگر آپ کی قوم آپ کو ڈینائی کر رہی ہے، آپ کو جھٹلاتی ہے، تو پچھلی قوموں کا حال بھی آپ کے سامنے ہے۔ یعنی قوم نوح نے جس طرح جھٹلایا رسولوں کو تو ان کو اللہ نے غرق کیا اور انہیں نشان عبرت بنا دیا، اور اسی طرح عادیوں اور سمودیوں اور کنویں والوں کا حال بھی، اور ان کے درمیان کی بہت سی اور امتوں کو اللہ نے ہلاک کیا، اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی، پھر ہر ایک کو بالکل ہی تباہ کر دیا۔ یعنی مثالیں ان کے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس نبی آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہر بستی میں اللہ نے نبی بھیجا ہے اس سے پہلے کہ اس کو تباہ کیا جائے، یعنی ان کو ڈرانے والے اور خوشخبری دینے والے اللہ نے بھیجے، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو پھر ان پر حجت قائم ہو گئی۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس بستی کے پاس سے آتے جاتے بھی ہیں جن پر بری طرح کی بارش برسائی گئی، یعنی یہ قوم لوط کی بستیاں جیسے صدوم اور عمورہ وغیرہ، یہی بستیاں ان سے مراد ہیں جہاں پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ اور پھر بھی کیا یہ دیکھتے نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھنے پر یقین ہی نہیں ہے، اور تمہیں جب دیکھتے ہیں تو یہ مسخرہ پن کرتے ہیں تم سے، اور کیا یہ وہی اور یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ وہی شخص ہے جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اور یہ بھی کہتے کہ ہم تو اسی پر جمے رہیں گے، یعنی جس چیز پر ہم ہیں، اور انہوں نے تو ہمارے معبودوں سے بہکا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی کہ یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹانے والے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ جب عذابوں کو یہ دیکھیں گے، یعنی یہ کافر جو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، تو انہیں صاف پتہ چل جائے گا کہ پوری طرح راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، یعنی گمراہی میں اصل میں کون پڑا ہوا تھا۔ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوئے ہے، اور کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو چیز اس کے نفس کو اچھی لگی اسی کو اس نے اپنا دین و مذہب بنا لیا، تو ایسا شخص کیا سیدھی راہ پر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے عذاب سے کوئی چھڑا سکتا ہے؟ اسی طرح ابن عباس اس کی تفسیر میں بڑی اہم بات بتاتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں آدمی ایک عرصے تک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہتا، اور جب اسے اس سے بہتر کوئی پتھر نظر آ جاتا تو وہ پہلے پتھر کو چھوڑ کر دوسرے پتھر کی طرف جھک جاتا اور اس کی پوجا شروع کر دیتا۔ ابن کثیر اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور آگے بات کہی جا رہی ہے کہ کیا آپ اس خیال میں ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یعنی ایسا نہیں ہے، ان کو یہ چیزیں دی تو ہیں اللہ نے، لیکن ان سے یہ کام نہیں لیتے، یہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، یعنی جانور جن کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد پتہ ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں، لیکن انسان جسے صرف اللہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کرتا ہے
وہ رسولوں کی یاد دہانی کے باوجود اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو یہ اللہ کے نزدیک ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ٹھہرا دے، یعنی ہمیشہ سایہ ہی رہے، اور سورج کی دھوپ سائے کو ختم ہی نہ کر پائے، اور اسی طرح سورج کو اس کا رہنما بنا دیا، یعنی دھوپ اسے سائے کا چلنا ہے نا، ہر چیز کی اپنی جو اس کے اپوزٹ ہے وہ اس سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو سائے سے لوگ واقف ہی نہیں ہوں گے، انٹروڈیوس ہی نہیں ہوں گے کہ سایہ کیا چیز ہے۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں نیند کو اللہ نے راحت بنایا، اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنایا، یعنی معاش کا سلسلہ بنایا دن کے وقت، اور وہی ہے جو بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اور ہم آسمان سے پاک پانی برساتے ہیں، یعنی پانی بارش کا پاک اور مبارک ہے، قرآن کریم میں اور جگہ پہ بھی آیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو اللہ زندہ کرے، اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پلاتے ہیں، یعنی اس پانی سے سیراب کرتے ہیں اللہ بہت ساری مخلوق کو، اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا ہے، یعنی یہ قرآن کریم کو مختلف مثالوں سے اللہ بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، مگر پھر بھی اکثر لوگ ناشکرے ہیں، اور ہم چاہتے تو ہر ایک بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجے۔ بس بات یہ ہے کہ آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں، اور قرآن کے ذریعے سے انہیں پوری طاقت سے ان کے ساتھ جہاد کریں، اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں، ایک میٹھا ہے مزیدار پانی ہے اس کا، اور ایک کڑوا پانی ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب اور مضبوط، اور یعنی ایک بیریئر ہے ان دونوں کے درمیان، اور وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے نسب والا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سسرالی رشتوں والا کر دیا۔ بے شک آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ساری اپنی نعمتیں گنوائیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تمہارے لیے سائے بنائے ہیں، دن اور رات بنائے ہیں، پھر اللہ بارشیں بھیجتا ہے، اس سے تمہارے لیے نباتات اگتی ہیں، رزق کا سامان کر دیا انسانوں کے لیے، اور پھر ہدایت کے لیے اللہ نے ہر بستی میں، ہر قریہ میں اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ سلسلہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی برکات ہیں انسانوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ دو جو بحر ہیں ان کی بات کریں، کیسے خوبصورتی سے، یعنی وہ دو آپس میں ملتے بھی ہیں لیکن پھر بھی درمیان میں ایک بیریئر ہے، دونوں مکس نہیں ہوتے، یعنی ایک کا کڑوا پانی ہے اور ایک کا میٹھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کوئی کر نہیں سکتا یہ سوائے اس ایک ہستی کے، اس الہ کے جو بہت ہی قوی ہیں۔ تو پھر بھی کیا ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی بات کرتے ہیں جو کہ ان کو نہ نفع دینے والے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دینے والے ہیں، اور یہ کافر تو اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے میں ہی لگا ہوا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ان سے کہہ دیں کہ قرآن کے پہنچانے پر تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں لیتا، مگر یہ کہ جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ پالے، اور اللہ پر توکل کیجئے جو کہ زندہ ہے، جس کو موت نہیں آتی، اور اس کی تسبیح بیان کیجئے، اور اللہ کی ذات اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو 6 دن میں پیدا کی، اور خود اللہ نے عرش پر قرار پکڑا، اور وہ رحمان ہے، اور آپ اس کے بارے میں کسی خبر دینے والے سے پوچھ لیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے کہ ہم اسے سجدہ کریں جس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اور اس نے ان کی نفرت میں، یعنی تبلیغ نے ان کی نفرت میں اور اضافہ کر دیا۔ بات یہ ہے یہاں پر کہ رحمان اور رحیم جو ورڈز ہیں یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، لیکن اہل جاہلیت اللہ کو ان ناموں سے نہیں پہچانتے تھے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کے جو ایگریمنٹ تھا اس کے آغاز میں جب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو مشرکین مکہ نے کہا ہم تو رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، تو اسی سلسلے میں یہ بات یہاں پر آئی۔ لیکن بات یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو جس نام سے بھی پکارو، اللہ کے سارے نام ہی خوبصورت ہیں۔ پھر آگے بات ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے، یعنی وہ ذات جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور سورج اور چاند بنائے، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنایا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ دن اور رات بیک وقت جمع ہو جائیں۔ پھر آگے بات ہے کہ اور اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے اور اللہ کی شکر گزاری کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہے، اور رحمان کے سچے بندے تو وہ ہیں۔ یہاں پر آگے اس رکوع میں جو متقین ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی کوالٹیز بیان کی جا رہی ہیں، اور یہ بڑی اہم آیات ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سچے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب وہ بے علم لوگوں یعنی جاہل لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں یا کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام۔ یعنی یہاں
پہ سلام سے مراد یہ ہے کہ وہ بحث و مباحثہ میں نہیں پڑتے، یعنی اہل ایمان جہالت والوں سے الجھتے نہیں ہیں۔ پھر آگے بات آتی ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، اس کو دور ہی رکھ، اور بے شک جہنم ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ اور اگلی صفت کیا ہے متقین کی؟ یعنی جو خرچ کرتے ہیں تو نہ ہی اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخیلی سے کام لیتے ہیں، یعنی کہ نہ ہی وہ ایکسٹرا ویجنٹ ہیں اور نہ ہی وہ بخل کر رہے ہیں، کسی چیز میں کنجوسی کرنا۔ تو ان کے درمیان والی راہ لیتے ہیں، وہ ان دونوں کے درمیان والی معتدل راہ کو وہ اپناتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو وہ شریک نہیں ٹھہراتے، اور کسی ایسے شخص کو وہ قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی شرعی حد اس پر آ رہی ہو۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 کو ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، اور نہ ہی کسی نفس کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ کام کرے گا وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اور اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا، اور ذلت و خواری کے ساتھ وہ اسی میں ہمیشہ رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں، اور ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی بشارت اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اس کا ایک تو مطلب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حال تبدیل کر دیتا ہے، اور جیسے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو انسان برائیاں کرتا ہے تو جیسے ہی وہ اسلام قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات کہ اللہ برائیوں کو نیکیوں میں کیسے بدلتا ہے، تو اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکلنے والا ہوگا، اور یہ وہ آدمی ہوگا کہ قیامت کے دن اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، بڑے گناہ ایک طرف رکھ دیے جائیں گے، اور اس کو کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں کام کیا تھا، اور وہ کہے گا ہاں، انکار کی سے طاقت ہی نہ ہوگی، اور اس کے علاوہ اس بات سے بھی وہ ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو بڑے گناہ میرے پیش کیے جائیں گے، نہیں ابھی تو چھوٹے رکھے جا رہے ہیں۔ پھر اتنے میں اس سے کہا جائے گا کہ جا، تیرے لیے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ تو اللہ کی یہ مہربانی دیکھ کر وہ کہے گا کہ ابھی تو میرے بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں یہاں نہیں دیکھ رہا، اور یہ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یعنی اس آیت میں جہاں پر یہ ذکر آتا ہے کہ متقین اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، راتوں کو قیام کرتے ہیں، اور پھر ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ان کے کہیں اعمال ضائع نہ چلے جائیں، یعنی اللہ قبول نہ فرمائے، تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ کیا جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں اور پھر وہ ڈرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال نہ مقبول نہ ہوں، یعنی اللہ قبول نہ کریں، یعنی اس چیز کا انہیں خوف ہوتا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے تو حقیقتاً وہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے، یعنی کہ وہ واقعی اللہ کی طرف بڑھ گیا۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یعنی ایسے متقین ہیں جو کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ عزت و وقار سے اس چیز سے گزر جاتے ہیں، یعنی جو چیز ان کو شرعی طور پر کوئی فائدہ نہیں دینے والی، ایسے کام اور ایسی باتیں، تو اس میں وہ شرکت نہیں کرتے، بلکہ خاموشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس سے گزر جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اس سے۔ اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ ان آیات پر اندھے اور بہروں کی طرح نہیں گرتے، یعنی ان کو غور اور توجہ سے سنتے ہیں اور پھر ان پر عمل اختیار کرتے ہیں جو کہ مقصود ہے۔ یہ تھی تمام صفات سبحان اللہ متقین کی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہیں میرے بندے جو یہ کام کرنے والے۔ اور پھر آگے بڑی خوبصورت دعا ہے کہ والذین یقولون ربنا ھب لنا، یعنی یہ دعا وہ مانگنے والے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا رہنما بنا، یعنی ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند گھروں میں جگہ دی جائے گی، اور جہاں ان پر دعا اور سلام بھیجا جائے گا، اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی اہم بات فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ان کی دعائیں، ان کی پکار نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری بالکل بھی پرواہ نہ کرتا۔ یعنی یہ آیت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ دعا اور التجا، یعنی اللہ کو پکارنا ہی اصل عبادت ہے۔ الدعاء
هو العبادہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، یہ اللہ فرما چکے ہیں قرآن کریم میں۔ اور اگر کوئی یہ کام نہیں کر رہا تو اس کے اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یعنی اللہ کے ہاں جو قدر و قیمت ہے، اللہ کے ہاں جس کی کوئی ویلیو ہے، وہ وہی شخص ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کی عبادت کر رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے تو اب عنقریب تمہیں یہ سزا چمٹ جانے والی ہوگی، یعنی اللہ کا عذاب اب تم سے دور نہیں ہٹ سکتا۔ دنیا میں یہ سزا بدر کی شکست کی صورت میں انہیں ملی، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ الفرقان مکمل ہوئی۔ سورہ شعراء کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم حروف مقطعات ہیں، اور آگے اللہ فرماتے ہیں یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی، ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ اپنی جان دے دیں گے۔ یعنی یہ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہمدردی اور جو کافروں کو ہدایت کی طرف لانے کی جو تڑپ تھی، یہ اس کا اظہار ہے، اور یہی بات سورہ کاف میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے جس کے سامنے ان کی گردنیں جھک جاتی، یعنی جسے ماننے پر اور جس پر ایمان لائے بغیر ان کا چارہ نہ ہوتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو اللہ کی سنت، اللہ نے انسان کو آزادی اور اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے، یعنی جبراً کسی کام کو اللہ نے اس پر نہیں ڈالا۔ یہ دو راستے اللہ نے دکھا دیے ہیں، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، اب تم دیکھ لو ان میں سے کون سا راستہ لینا ہے۔ جبر نہیں کیا، سبحان اللہ۔ اور بات یہ ہے کہ ان کافروں کے پاس جب بھی رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ پھیرنے والے ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے اس چیز کو جھٹلایا ہے اب ان کے پاس جلد ہی اس بات کی خبر بھی آ جائے گی جس سے وہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، یعنی کہ اس عذاب جس کے ساتھ یہ ہنسی مذاق کرتے ہیں وہ جلد ہی آ پہنچے گا۔ اور کیا انہوں نے زمین پر نظریں نہیں ڈالی کہ ہم نے ہر طرح کے نفیس جوڑے زمین پر اگائے ہیں، اور بے شک اس میں نشانی ہے لوگوں کے لیے، یعنی جیسے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے تو کیا اللہ انسانوں کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ اس چیز پر قادر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اکثریت انسانوں کی ایمان نہ لانے والی ہے، یعنی اس عظیم قدرت کو، اللہ کی آیات کو دیکھ کر بھی وہ اس چیز کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب غالب اور رحیم ہے۔ یہاں سے اگلی آیات موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ ظالم قوم کے پاس جائیے اور قوم فرعون کے پاس، اور اسے کہیے کہ کیا وہ پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے تو یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور میرا سینہ اس بات سے تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان چل نہیں رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو سٹوری ہے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ سورۃ القصص میں اس کی کافی ڈیٹیل دیکھیں گے۔ اب یہاں پر یہ وہ وقت ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ہمراہ واپس آ رہے تھے۔ راستے میں انہیں حرارت حاصل کرنے کے لیے آگ کی ضرورت محسوس ہوئی، تو آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے، جہاں ایک ندائے غیبی نے ان کا استقبال کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں ان کو نبوت سے سرفراز کی، یعنی ان کو نبوت عطا کی، اور ظالموں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا فرض یہ ڈیوٹی ان کو دی گئی۔ اور پھر یہ جو بات آتی ہے کہ میری زبان نہیں چل رہی، یہ موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ فصیح اللسان نہ تھے، اور اس کی وجہ اہل تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی زبان پر انگارہ رکھنے کی وجہ سے لکنت پیدا ہو گئی تھی۔ اور پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ پس تو ہارون کی طرف وحی بھیج، یعنی ان کی طرف جبریل کو وحی دے کر بھیجیے، اور انہیں بھی وحی کے ذریعے نبوت سے سرفراز کیجیے، یعنی انہیں میرا مددگار بنائیے، میرے بھائی کو۔ اور یہ سورۃ طٰہٰ میں بھی ہم نے پڑھا ہے نا۔ اور پھر آگے بات آتی ہے اور ان کا مجھ پر اور میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے، یعنی یہ فرعونیوں کا، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالیں۔ سورۃ القصص میں ہم یہ مزید ڈیٹیل دیکھیں گے کہ ان کے ہاتھوں، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک فرعونیوں کا آدمی قتل ہو گیا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خدشہ ہے، یہ کہیں مجھے مار نہ ڈالیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، یعنی آپ اور آپ کا بھائی ہماری نشانیاں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، ہم خود ہر چیز کو سننے والے ہیں اور تمہارے ساتھ ہیں۔ اور آپ دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں،
یعنی اصل بات یہ کہنی ہے کہ ہم تیرے پاس اپنی مرضی سے نہیں آئے، یعنی ہم تو رب العالمین کے نمائندے ہیں اور اس کے رسول کی حیثیت سے ہم تیرے پاس آئے ہیں، اور یہ جو 400 سال سے تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان کو آزاد کر دے تاکہ ہم انہیں شام کی سرزمین پر لے جائیں۔ آگے جیسے الفاظ آتے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ تو فرعون نے کہا کہ ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا؟ یعنی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوت اور مطالبے پر غور کرنے کی بجائے ان کی تحقیر شروع کر دی اور کہا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جو ہماری گود میں اور ہمارے گھر میں پلا، جبکہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ہم قتل کر ڈالتے تھے؟ اور آگے کہتا ہے کہ تو نے عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے کیا؟ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 18 سال فرعون کے محل میں بسر کیے، اور بعض کے نزدیک 30 اور بعض کے نزدیک 40 سال موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں بسر کیا۔ تو بات وہ یہ کہتا ہے کہ اتنی عمر گزارنے کے بعد اب تو نبوت کا دعویٰ کرنے آ گیا، یعنی پھر تو وہ اپنا کام کر گیا جو کر گیا، اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ یعنی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قتل کے بارے میں یاد کروایا جو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی قوم میں سے ایک آدمی کا کیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا جب میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا، یعنی یہ قتل میں نے ارادتاً تو نہیں کیا، بلکہ ایک گھونسا مارا تھا جس سے وہ اس کی موت واقع ہوگی، اور یہ واقعہ بھی نبوت سے پہلے کا ہے۔ مجھ کو یہ علم کی روشنی نہیں دی گئی تھی اور میں تم سے خوف کھا کر بھاگ گیا، پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم عطا فرمایا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا۔ یعنی پہلے جو کچھ ہوا سو ہوا، اب میں اللہ کا رسول ہوں، اور آ کر میری اطاعت کر تو بچ جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں تیری ہلاکت ہے۔ اور اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے، یعنی جسے تو جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل، اور دوسری طرف تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسا احسان ہے جسے تو جتلا رہا ہے کہ مجھے تو نے غلام نہیں بنایا، لیکن میری پوری قوم کو تو نے غلام بنا رکھا ہے، اور اس ظلم عظیم کے مقابلے میں اس احسان کی کیا حیثیت ہے؟ اور فرعون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اور اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ اور پھر فرعون جواب دیتا ہے اپنے ارد گرد والوں سے کہ کیا تم سن نہیں رہے، یعنی کیا تم اس بات پر تعجب نہیں کرتے کہ میرے سوا بھی کوئی معبود ہے؟ اور جب یہ معبود کے بارے میں پوچھتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، تو یہ بھی استکباراً بات کرتا ہے، یعنی تکبر کے ساتھ وہ یہ بات کرتا ہے کہ تمہارا یہ دعویٰ کیسا ہے، حالانکہ میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی اور معبود جانتا ہی نہیں۔ سورۃ القصص میں بھی یہ بات ہم پڑھیں گے۔ پھر آگے بات آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ اور فرعون نے کہا لوگو، یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ اور یہی بات ہر جھٹلانے والی قوم نے اپنے نبیوں سے کہی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اور اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تو فرعون کہنے لگا کہ سن لے، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں میں سے ڈال دوں گا۔ یہ پیچھے ساری یہ کنورسیشن ہے، اور ابھی آگے بھی اگلے پیج تک یہ چلے گی۔ جب فرعون موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے میرے علاوہ کوئی الہ بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا، اب اس بات پر موسیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں تیرے پاس کوئی کھلی دلیل لے آؤں تو فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو لے آ جو تو پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے اسی وقت اپنی لاٹھی ڈال دی جو اچانک کھلم کھلا زبردست اسلحہ بن گئی، اور اپنا ہاتھ کھینچ کر نکالا تو وہ بھی اسی وقت ہر دیکھنے والے کو سفید چمکیلا ہاتھ نظر آنے لگا۔ یہاں پر ثعبان کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے اس کے معنی ہے بڑا سانپ، یعنی ثعبان وہ سانپ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے، اور جان چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں، اور حیہ چھوٹے بڑے دونوں قسم کے سانپوں کو کہا جاتا ہے، یہ لفظ بولا جاتا ہے ان کے لیے۔ اب یہاں پر یہ بات تھی کہ یعنی یہ معجزہ دیتے وقت لاٹھی نے پہلے چھوٹے سانپ کی شکل اختیار کی اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ اژدہا بن گئی، یہ مفسرین کی رائے ہے یہاں پر۔ اور جب گریبان سے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ نکالا تو وہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکتا ہوا تھا۔ یہ دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آگے رکھا۔ اب آگے کیا بات ہوئی، یعنی فرعون بجائے اس کے کہ ان معجزات کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا اور ایمان لاتا، اس نے تکذیب کا راستہ اختیار کیا، اور اس نے اپنے آس پاس کے سرداروں سے کہا کہ یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے۔ اب تم سب بتاؤ کہ تمہارا کیا حکم ہے، یعنی تم سب کیا کہتے ہو اس بات میں۔ یعنی اپنی قوم کو مزید یہ بھڑکانے کے لیے اس نے یہ ساری باتیں کہیں، اور ان سب نے کہا کہ اس کے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجیے،
اور تمام شہروں میں آپ ہر کارے بھیج دیں، یعنی اپنے میسنجر بھیجیں اور وہاں سے بہترین جو جادوگر ہیں ان کو لایا جائے۔ پھر ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگروں کو جمع کیا جائے اور لوگوں میں عام منادی کرا دی جائے جو کہ مجمع میں حاضر ہوں۔ اس کی تفسیر میں بات یہ آتی ہے کہ جادوگروں کی ایک بہت بڑی تعداد مصر کے اطراف سے جمع کر لی گئی، اور ان کی تعداد کہیں 12,000، کہیں 17,000، کہیں 19,000، کہیں 30,000 اور کہیں 80,000 مختلف یعنی اقوال بتائے جاتے ہیں۔ اصل تعداد تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ان کا مقصد کیا تھا کہ اگر یہ جادوگر غالب آ گئے ان دونوں پر تو ہم ان کی پیروی کریں گے، ہم ان کو فالو کریں گے۔ تو جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے کہ ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام ملے گا؟ تو فرعون نے کہا ہاں بڑی خوشی سے، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے، یعنی تم پہلے اپنا شعبدہ بازی جو تم دکھانا چاہتے تم اس کو دکھاؤ۔ اس کے پیچھے کچھ حکمتیں معلوم ہوتی ہیں، یعنی ایک چیز تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں وہ، اور یہ اتنی بڑی تعداد میں جو جادوگر آئے ہیں ان کے ساحرانہ شعبدہ بازیوں سے موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ نہیں ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بعد میں اللہ کے حکم سے ان کی جو ساری شعبدہ بازیاں ایک ہی آن میں ختم ہو جائیں گی تو دیکھنے والوں پر اچھے اثرات ہوں گے اور اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ سو ایسا ہی ہوا، انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم آج تو ہم یقیناً غالب رہیں گے۔ اور اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی میدان میں ڈال دی جس نے اسی وقت ان کے بنے ہوئے کھلونوں کو نگلنا شروع کر دیا، اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگر سجدہ میں گر گئے۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، یہ سارا واقعہ ہم پڑھا ہم نے سورۃ طٰہٰ میں بھی ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے اس کی کافی، اور جو ہمارے لیے بات سمجھنے کو ہے کہ کیسی وہ زبردست وہ ان کے اندر ایمان کی وہ قوت آئی کہ اسی ٹائم وہ ایمان لے آئے، یعنی جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو شعبدہ بازی ہیں جادوگروں کی وہ تو ختم ہوگی، اور انہوں نے جان لیا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہے، یہ تو حق بات ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ حجتیں کرتی وہ ایمان لے آئے، اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کس قدر خوبصورت ان کا ایمان تھا کہ چاہے فرعون ان کے سامنے تھا، وہ اس دور کا ظالم ترین شخص تھا، اور انہیں اندازہ تھا، جیسے سورۃ طٰہٰ میں الفاظ آتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں تو ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، یعنی اس نے آگے یہاں پہ ابھی الفاظ آئیں گے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ اور موسیٰ یعنی جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تو فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے ہو، یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے، یعنی یہ تمہارا سردار ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا، یعنی قسم ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے طور پر کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ اور سبحان اللہ کے آگے ان کا جواب کیا آتا ہے، انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، لا دائر، یعنی کوئی حرج نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جو تو چاہے سزا دے لے، ہم ایمان سے نہیں پھر سکتے، ہمیں تو اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان والے بنے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرمائے گا۔ اور یہ جو الفاظ یہاں پر آئے ہیں ان کننا اول المؤمنین، یعنی کہ ہم اول مسلمانوں میں سے ہونا چاہتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ تیری قوم تو ایمان نہیں لائی، یعنی فرعون کی قوم تو ایمان نہیں لائی، لیکن ہم سبقت لے جانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو نکال لیجئے اور آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ فرعون نے شہروں میں ہرکاروں کو بھیج دے، یعنی اس نے اپنے فوجی بھیج دیے کہ یقیناً یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے، اور اس پر یہ کہ یہ ہمیں سخت غضب ناک کر رہے ہیں، یعنی یہ ہماری اجازت کے بغیر یہاں سے فرار ہو رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے غضب و غضب کا باعث ہے، اور یقیناً ہم بڑی جماعت ہیں، یعنی ہمارا گروہ بڑا ہے اور ان سے ہم چوکنا رہنے والے ہیں، یعنی ہمیں ان کی سازش کو ناکام بنانا ہے۔ یہ پلاننگ تھی فرعون کی۔ بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں باغات سے اور چشموں سے اور ان خزانوں سے اور اچھے اچھے مقامات سے نکال باہر کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اسی طرح ہمیں سورہ دخان میں جو الفاظ ملتے ہیں زبردست، وہاں پہ آیات آئی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی ان کو غرق کیا گیا قوم فرعون کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہی خوبصورت باغات اور نعمتیں تھیں جن میں یہ رہتے تھے، اور یہ اس سے اب دور ہو گئے۔ اور فما بقت علیہم السماء، یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں نہ ہی ان پر کوئی آسمان اور زمین روئے ان کے جانے پر، اور اس کا الٹ کیا ہے کہ جب کوئی مومن یہاں سے جاتا ہے تو آسمان و زمین
اس چیز پر روتے ہیں۔ اب اگلی آیتیں بات آتی ہے کہ فرعون سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکلا، اور جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ یقیناً ہم تو پکڑ لیے گئے۔ یعنی جب صبح آئی تو فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں، تو اس نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، اور سورج نکلتے ہی ان کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا، اور فرعون کے لشکر کو دیکھتے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبرا اٹھے کہ سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب بچاؤ کس طرح ممکن ہے۔ اب یہاں پر بڑی ہی خوبصورت بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور جو ضرور مجھے راہ دکھائے۔ اور اسی وقت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لکڑی ماریے، بس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ایک حصہ پانی کا مثل بڑے سارے پہاڑ کے ہو گیا، اور ہم نے اسی جگہ دونوں کو نزدیک لا کھڑا کر دیا، اور موسیٰ کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو نجات دی، اور پھر سب دوسروں کو یعنی فرعون کو اور اس کی قوم کو ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے، لیسن ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ شعراء میں۔ آگے ہم مزید ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کا مختصر قصہ جو ہے اس میں سورہ شعراء میں بیان کیا گیا ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں ہم بتوں کی، تو ہم تو انہی کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں یا تمہیں کوئی نفع نقصان دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ کچھ ہم نہیں جانتے، یعنی ہم تو وہ کام کریں جو اپنے باپ دادوں کو اس پہ کرتے ہوئے پایا۔ اب دیکھیں اس میں کیا چیز ہے کہ آج کے لوگ بھی یہی جواب دیتے ہیں جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ آج بھی مشرکین یہی کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا کو ہم نے اسی چیز پر پایا، ہم اسے چھوڑ نہیں رہے، یعنی اپنی جو عقل ہے، اللہ نے جو سماعت دی ہے، جو کان دیے ہیں، جو آنکھیں دی ہیں، وہ استعمال میں نہیں لانے۔ اور مسلمان بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ جب مسلمانوں سے کہا جائے کہ یہ کام درست نہیں ہے، یہ شرک ہے، یہ انوویشن ہے، اچھا جی کیا ہے؟ ہمارے آبا کر رہے ہیں، ہمارے بڑے کرتے رہے ہیں۔ بھئی قرآن کریم کو دیکھو، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو دیکھو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو دیکھو۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ خبر بھی ہے، یعنی کیا تم غور و فکر بھی کرتے ہو کسی چیز پر جنہیں تم پوج رہے ہو؟ تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تم سب کے سب میرے دشمن ہو سوائے سچے اللہ کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میری رہنمائی کرتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو مجھے شفا عطا کرتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے مار ڈالے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا، اور جس سے میں نے امید باندھی ہوئی ہے کہ وہ روز جزا میرے گناہوں کو بخشے گا۔ اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا کر اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ یہ خوبصورت دعا ہے، یاد کیجئے اور پڑھا کریں اس کو۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اور دیکھیں اس میں کیا چیز مانگی جا رہی ہے، یعنی حکمت سے مراد علم و فہم، نبوت و رسالت، یا اللہ کے حدود و احکام کی معرفت، ان کو جاننا، اللہ کے دین کو جاننا، یہ چیز طلب کی جا رہی ہے۔ تو اس دعا کو ضرور اپنی دعا میں رکھیے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اور واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، یعنی میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں باقی رکھ۔ یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے، اور مجھے نعمتوں جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ اور دیکھیں یہ جو انہوں نے دعا کی نا کہ میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں باقی رہے، تو اس سے یہ ہے کہ قیامت تک جو لوگ آئیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو اچھے ذکر کے ساتھ یاد کریں۔ اور دیکھیں یہ جو ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس میں یہی چیز ہے، یہ اسی چیز کا اظہار ہے۔ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یعنی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی ہے، یہ ان کی دعا تھی اور اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے ہے، اور جس دن کے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا۔ یہ دعا اس وقت تھی، یعنی ان کا باپ مشرک تھا اور ان پر یہ بات واضح نہیں تھی کہ مشرک اللہ کے دشمن ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں۔ تو جب اللہ نے یہ بات واضح کی تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی بیزاری کا اظہار کیا۔ اور پھر آگے بات آتی ہے کہ جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئیں گے، لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے گا، یعنی ایسا دل جو شرک سے پاک ہو، مطمئن ہو، دنیا کی مال و متاع کی محبت سے پاک ہو، یعنی اور بعض کے نزدیک جہالت کی تاریکیوں اور اخلاق کی برائیوں سے پاک دل۔ تو
اس میں آ رہا ہے جو قلب سلیم کے الفاظ میں۔ اور پرہیزگاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک کر دی جائے گی اس دن، اور گمراہ لوگوں کے لیے جنت ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کی تم پوجا کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ کے سوا جو تم پوچھتے تھے وہ تمہاری اب مدد کرتے ہیں یا کوئی تمہیں بدلہ لے سکتے ہیں تم سے؟ تو بس وہ سب کے سب گمراہ لوگ جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے تمام لشکر بھی وہاں آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی یقیناً ہم تو غلطی پر تھے کہ جب تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھ بیٹھے۔ اب دیکھیں یہ یہاں پر بھی یعنی دوزخ والوں کی جو کنورسیشن ہے وہ بتائی گئی ہے، اور یہ کئی جگہوں پہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ کمزور لوگ جو ہیں وہ اپنے متکبر لوگوں سے، جن کو وہ فالو کرتے تھے زندگی میں، ان سے کہیں گے اب تم ہم سے کوئی عذاب ہٹا لو، اور جب ان کی بیزاری کو دیکھیں گے وہ تو کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں تم سے اس طرح بیزار ہو جاتے، لیکن کیا ہے یہ تمام کام بے سود، حسرت۔ اور آگے پھر جہنمی کہیں گے کہ ہمیں تو ان بدکاروں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا تھا، اور اب ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، نہ کوئی سچا غمخوار اور نہ کوئی دوست، کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر جانا ہو زمین پر تو ہم پکے اور سچے مومن بن جائیں گے۔ یہ جو الفاظ آتے ہیں کہ جہنمی کہیں گے کہ ہمارا آج کوئی سفارشی نہیں ہے، نہ کوئی غمخوار دوست ہے، تو اس کی تفسیر میں بات آتی ہے گنہگار اہل ایمان سفارش سے اللہ کی یعنی اللہ کی اجازت کے بعد انبیاء اور صلحاء کی سفارش سے نکال دیے جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش فرمائیں گے، لیکن کافروں اور مشرکوں کے لیے سفارش کرنے کی کسی کو اجازت نہ ہوگی، اور نہ حوصلہ، اور نہ وہاں پہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اور علماء کا کہنا ہے کہ نیک دوست بھی سفارش کرے گا اپنے کسی دوست کی اگر وہ جہنم میں ہے، تو وہاں پر پھر یہ الفاظ آتے ہیں کہ آج کوئی نہ ان کا غمخوار دوست ہے اور نہ ہی کوئی سفارشی، اور پھر وہ آرزو کریں گے کاش ہم زمین پر پھر ایک بار جائیں، دنیا میں جائیں اور ہم سچے مومن بن جائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان سب چیزوں میں ایک زبردست نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب غالب اور مہربان ہے۔ پھر آگے قوم نوح کی بات ہوتی ہے، قوم نوح نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی نوح نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ کا خوف نہیں، میں تمہاری طرف اللہ کا ایماندار رسول بن کر آیا ہوں، بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے، اور تم سے اس بات پر میں کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا بدلہ تو صرف رب کے پاس ہے، بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرمان برداری کرو، یعنی مجھے فالو کرو۔ تو قوم نے کیا جواب دیا کہ ہم تجھ پر ایمان لائیں، تیری تابعداری کریں، جس کو رذیل لوگ فالو کر رہے ہیں، یعنی ایسے لوگ تجھے فالو کر رہے ہیں جو نہ مال رکھتے ہیں، نہ معاشرے میں ان کی کوئی عزت ہے، وہ کمتر سمجھے جاتے ہیں۔ تو اس پر نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کیا خبر وہ پہلے کیا کرتے رہے، یعنی مجھے اس بات کا مکلف تو نہیں ٹھہرایا گیا، یعنی میں اس چیز کا ذمہ دار تو نہیں کہ میں لوگوں کے حسب نسب، ان کی امارت و غربت اور ان کے پیشوں کی تفتیش کروں، بلکہ میری ذمہ داری تو یہ ہے میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں، اور جو اسے قبول کر لے اس کو جنت کی بشارت دوں۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، اگر تمہیں شعور ہو، اور میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں ہوں، یعنی میں ان کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا، میں ان کو دور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہمیں سورہ ہود میں بھی یہی الفاظ ملتے ہیں کہ انہوں نے کہا اگر میں ایسا کروں گا، ان کو اپنے سے دور کروں گا، تو میرے اس جرم کو جو اللہ کیسے معاف فرمائے گا۔ اور پھر آگے بات آتی ہے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اور انہوں نے پھر آگے ان کی قوم جواب دیتی ہے اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے سنگسار کر دیا جائے گا۔ اور یہ وہی قوم ہے کہ جن کے پاس نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، سورۃ العنکبوت میں یہ بات ہے، 950 سال آپ نے تبلیغ کی، اور آپ زبردست پیغمبروں میں سے ہیں، جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں۔ اور ان کے اس جواب پر نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اور بس تو مجھے اور ان میں کوئی قطعی فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے جو ساتھی ہیں جو ایمان لائے ہیں ان کو نجات دے۔ سو اللہ نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی پر سوار کر کے نجات دی، اور باقی کے تمام لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈبو دیا۔ یقیناً اس میں بہت بڑی عبرت ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، اور بے شک آپ کا رب زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہر چیز کا دیکھیں آپ بار بار ایک تکرار آ رہی ہے، جس قوم کی ہلاکت تو نیچے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یعنی یہ کسی شبہ میں نہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے، نہیں، بالکل نہیں، وہ غفور الرحیم ہے، اس کی تو رحمتیں جو ہیں اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو یہ انسانوں نے اپنے اوپر خود سے ظلم کیے، بار بار تکرار ہو رہی ہے سورہ شورہ میں اسی چیز کی کہ اللہ کسی کو تباہ کرنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا ہے۔
پھر اگلی آیت میں عادیوں کے بارے میں ذکر ہے کہ عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جبکہ ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا، میرا ثواب تو رب العالمین کے پاس ہے۔ اور کیا تم ایک بلند جگہ پر کھیل تماشا یعنی عمارت بنا رہے ہو؟ بات یہ ہے کہ یہ بلند جگہ پہاڑ یا دریا یا کوئی گھاٹی پر عمارت تعمیر کرتے، اور اس سے ان کا مقصد اس میں رہنا نہیں ہوتا تھا بلکہ صرف کھیل کود کرنا ہوتا تھا۔ تو ہود علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، اور بڑی صنعت والے مضبوط محل تم تعمیر کر رہے ہو، گویا کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے، یعنی اس طرح عالی شان عمارتیں تم تعمیر کر رہے ہو جیسے کہ تم نے ہمیشہ اسی میں ہی رہنا ہے، یعنی تمہیں موت ہی نہیں آنی، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو، یعنی یہ ان کے ظلم و تشدد اور قوت و طاقت کی طرف اشارہ تھا جو کہ یہ غلط استعمال کر رہے تھے اپنی طاقت کا۔ اور اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، یعنی مجھے فالو کرو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جنہیں تم جانتے ہو، اور اس نے تمہاری مدد کی مال سے، اولاد سے، باغات سے اور چشموں سے، اور مجھے تو تمہارے نسبت بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ نہیں، یعنی قیامت کے دن کا خوف ہے مجھے کہ تمہارے اوپر عذاب نہ آئے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ، یعنی ان کی قوم نے جواب دیا کہ اے ہود، آپ واز کریں یا نہ کریں، ہم پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، ہمارے لیے یہ ایک برابر ہے، اور یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے، یعنی یہ وہی باتیں جو پہلے لوگ کرتے آئے تھے، یعنی یہ جو دین اور عادات اور روایات ہیں ہم انہی پر قائم رہیں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے، ہم انہیں نہیں چھوڑتے، اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ یعنی یہ ان کا عقیدہ تھا کہ نہ تو اپنے آبائی دین کو چھوڑیں گے اور نہ ہی آخرت کا ان کا یقین تھا، اور اس بات سے بھی انکاری تھے کہ ان پر کوئی عذاب آئے گا۔ پھر عادیوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے انہیں تباہ کر دیا، یقیناً اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر بے ایمان تھے، بے شک آپ کا رب غالب ہے اور مہربان ہے۔ پھر آگے یہاں پر سمودیوں کی بات ہوتی ہے کہ سمودیوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کے بھائی صالح نے ان سے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو میرے رب کے پاس ہے، اور کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی تم کیا سمجھتے ہو کہ ان نعمتوں میں ایسے ہمیشہ رہو گے، ان باغوں میں اور ان چشموں میں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے شگوفے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر پرتکلف مکانات بنا رہے ہو، یعنی یہ ان نعمتوں کی تفصیل جو ہود علیہ السلام اپنی قوم کے آگے رکھ رہے ہیں، اور ضرورت سے زیادہ پرتکلف گھر بنانا، یعنی اپنی ایکسپرٹیز کا، اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنا اور اس پر اترانا، یہ ان کی فطرت میں شامل تھا۔ اور آگے صالح علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میری قوم، تم حد سے گزر جانے والوں کو فالو نہ کرو، یعنی ایسے روزہ اور سردار جو کفر و شرک کے دائی ہیں اور اسلام کے مخالف ہیں، تم انہیں نہ فالو کرو، اور جو ملک میں فساد پھیلا رہے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ تو آگے سے ان کی قوم جواب دیتی ہے کہ آپ پر تو بس جادو کر دیا گیا ہے، اور آپ کچھ نہیں ہو، صرف ہمارے جیسے انسان ہو، اور اگر آپ سچے ہو تو کوئی معجزہ لے آؤ۔ تو اس پر آپ نے جواب دیا کہ یہ ہے اونٹنی اللہ کی، پانی پینے کی ایک باری اس کی ہے اور ایک باری تمہارے جانوروں کے لیے مقرر کی ہے، اور یہ وہی اونٹنی تھی جو ان کے مطالبے پر پتھر کی ایک چٹان سے بطور معجزہ ظاہر ہوئی تھی، یعنی ایک دن اونٹنی کے لیے اور ایک دن ان کے لیے پانی کا مقرر کر دیا گیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ ایک دن اس اونٹنی کا ہے اور ایک دن تمہارا، اور جس دن یہ اونٹنی گھاٹ پر آئے گی تم گھاٹ پر پانی لینے نہیں آؤ گے، اور جس دن تم آؤ گے یہ اونٹنی پانی گھاٹ پر نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات انہیں یہ کہی گئی کہ اس اونٹنی کو دیکھو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، نہیں تو تمہیں عذاب آ پکڑے گا۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ قوم ثمود اور اس کا دودھ دوہتی اور اس سے فائدہ اٹھاتی۔ اور اگلی آیت میں بات آتی ہے کہ انہوں نے پھر بھی اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، یعنی باوجود اس بات کے کہ وہ اللہ کی اونٹنی تھی، قدرت کی ایک نشانی اور پیغمبر کی صداقت کی وہ دلیل تھی، اس کے باوجود، اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ ان کی سرکشی حد سے بڑھی، اور انہوں نے اونٹنے کی کوچیں کاٹ ڈالیں اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو زخمی کر دیا، جس سے وہ بیٹھ گئی، اور پھر اسے قتل کر دیا، جس پر بعد میں وہ پشیمان ہوئے۔ اور پھر اونٹنی کے قتل کے 3 دن بعد ان پر عذاب آ گیا،
یعنی یہ اس وقت ہوا جب اونٹنی قتل کے بعد صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہیں صرف 3 دن کی مہلت ہے، چوتھے دن تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب واقعی عذاب کی علامتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئی تو پھر ان کی طرف سے بھی اظہار ندامت ہونے لگا، لیکن علامات عذاب دیکھ لینے کے بعد ندامت اور توبہ کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں عبرت ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ مومن ہی نہ تھے۔ اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست اور مہربان ہے۔ اور قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، پھر تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے جو تمام جہان کا رب ہے۔ اور کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو، اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے تمہارا جوڑا بنایا ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے ہی گزر جانے والے ہو۔ اب دیکھیں لوط علیہ السلام کا قصہ کافی جگہوں پہ ہے قرآن کریم میں، سورۃ العنکبوت میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے، اور سورہ نمل میں بھی یہ بات آئے گی۔ ان کی قوم کی یہ فحش عادت تھی کہ یہ بدفعلی کے لیے مردوں کا انتخاب کرتے، اور ایک جگہ پر قرآن کریم میں آتا ہے کہ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، تم وہ فحش کام کر رہے ہو جو تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، یعنی یہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کا کام قوم لوط کی بگننگ تھی، انہوں نے سٹارٹ کیا، اور اب یہ کام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ استغفر اللہ۔ تو لوط علیہ السلام یہاں پہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے تو جوڑے بنائے ہیں، عورتوں کو پیدا کیا، تم ان کو چھوڑ کر مردوں کی طرف جاتے ہو، یعنی تم تو حد سے گزرنے والے ہو، یعنی حق چیز کو چھوڑ کر باطل کی طرف اور حلال چیز کو چھوڑ کر حرام کو اختیار کرنے والے ہو، یعنی جو عورت کے ساتھ اللہ نے نکاح شرعی کا ذریعہ بنایا ہے، اور اسی سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نسل کا ایک ذریعہ بنایا ہے، اور تم اس کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتے ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ یعنی لوط علیہ السلام کے واضح نصیحت کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم تجھے اور تیرے اہل خانہ کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ قرآن کریم میں انہوں نے کہا کہ ان کو نکالو، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں۔ پھر آگے لوط علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ اے میری قوم، میں تمہارے اس کام سے سخت ناخوش ہوں، اور میرے رب مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے جو یہ کام کرتے ہیں۔ پس اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے متعلقین کو، یعنی کہ جو اس پر ایمان لانے والے تھے، ان سب کو بچا لیا، سوائے ایک بڑھیا کے جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ یعنی اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بوڑھی بیوی جو مسلمان نہیں ہوئی تھی، سو وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک کر دی گئی۔ اور یہ ذکر بھی کافی جگہوں پر آپ کو ملتا ہے، جیسے سورہ صافات میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ نے سب کو بچایا جو لوط علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن ان کی بیوی کو پیچھے رہنے والوں میں سے چھوڑ دیا گیا۔ پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا میਂہ برسایا، بس بہت ہی برا میਂہ تھا، یعنی بہت ہی بری بارش تھی جو ان لوگوں پر ہوئی جن کو پہلے سے ڈرایا جا چکا تھا۔ اور یہ پتھر جو تھے نشان زدہ تھے، یعنی قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کہ نشان زدہ پتھر سے ان کو ہلاک کیا گیا، اور ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا۔ اور یہ بات بھی سراسر عبرتناک ہے، اور ان میں سے بھی اکثر مسلمان ہی نہ تھے۔ بے شک آپ کا رب غلبے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ پھر آگے بات آتی ہے مدین والوں کی، یعنی جن کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آئکہ والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تمہیں ڈر اور خوف نہیں ہے؟ میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، اور اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرما برداری کرو، میں تم سے اس بات پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اور میرا تو اجر رب العالمین کے پاس ہے۔ اور دیکھو، جب تم ناپ کر دیتے ہو لوگوں کو تو اس میں کمی نہ کرو، اور تم کم تولنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور دیکھو سیدھے صحیح ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں بے باکی کے ساتھ فساد نہ مچاتے پھرو، یعنی اللہ کی نافرمانی مت کرو، اور اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ اور تم اس اللہ کا خوف رکھو جس نے خود تمہیں اور تم سے پہلی مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اور جواب میں انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ پر جادو کر دیا گیا ہے، اور آپ کچھ بھی نہیں ہو، صرف ہمارے جیسے ایک انسان ہو، اور ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اور اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو ہم پر آسمان سے کوئی ایک ٹکڑا گرا دیں۔ تو اس پر شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو تم کام کر رہے ہو، اور انہوں نے اسے جھٹلایا، اور انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، یعنی انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا۔
اللہ نے ان کے مطابق ان پر عذاب نازل فرمایا، اور اس طرح کے بعض روایات کے مطابق 7 دن ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی گئی، اور اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا، اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے، اور کچھ انہیں سکھ کا سانس آیا، لیکن چند لمحے بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی، اور ایک سخت چنگاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا، اور یوں 3 قسم کا عذاب ان پر آیا، اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادل سایہ فگن تھا، یعنی جس دن ان کے اوپر بادل کا سایہ تھا، اس لیے فرمایا کہ سائے والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا، اور وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر مسلمان ہی نہ تھے، اور یقیناً آپ کا رب غلبے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں یہاں تک قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح اور قوم عاد، ان کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آخر میں ہر بات پہ یہی سی چیز پہ اختتام ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ رحیم ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بار بار ریپیٹیشن ہوئی اس بات کی کہ دیکھو اللہ نے ڈرانے والے بھیجے، یعنی اللہ نے وارننگ دینے والے بھیجے، ایسا نہیں کہ ان کو وداؤٹ وارننگ ان کو ہلاک کر دیا گیا، انہیں کوئی ایکسکیوز نہ دیا گیا ہو، نہیں، سب کچھ ان کے لیے تھا۔ لیکن اور نوح علیہ السلام کا ہم کیا پڑھتے ہیں، 950 سال تبلیغ کی انہوں نے اپنے قوم میں۔ اور پھر اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور ہم بڑی اہم آیت پاتے ہیں کہ جب کافروں کو اللہ عذاب دے گا جہنم میں، تو ان سے کہے گا کہ تم اب صبر کرو، تم بھی اس آگ پہ اب صبر کرو، جس طرح میرے رسولوں نے صبر کیا تمہارے ایمان نہ لانے پر، اور تم جو ان کو اذیتیں دیتے تھے اس پر وہ بھی صبر کرتے تھے، تو تم بھی اب صبر کرو اس چیز پر۔ یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء نے کس طرح صبر کیا اپنی قوم کی باتوں پر، اذیتوں پر، اور پھر وہ ان کے لیے درد رکھتے تھے کہ ہماری قومیں مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں، تو یہ ان کا صبر تھا جو قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ آتا ہے، اور یہی ہم نے یہاں پہ دیکھیں، یہی چیز آ رہی ہے۔ اب ان جو قصوں کا اختتام ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن کریم آپ کی طرف نازل ہوا ہے اور اسے امانت دار فرشتہ لے کر آیا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور آپ کے دل پر اس کو اتارا ہے تاکہ آپ آگاہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی آپ بھی لوگوں کو بتانے والوں میں سے ہو جائیں، ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، اور یہ صاف عربی زبان میں ہے۔ اور اگلے نبیوں کی کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے، یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا اور ان کے حلیے کا ذکر ہمیں اہل کتاب کی کتابوں میں ملتا ہے، تو اسی طرح قرآن کے نزول کی خوشخبری بھی سابقہ مصحف میں دی گئی ہے، سابقہ صحیفوں میں قرآن مجید کے نازل ہونے کی بات کی گئی ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ فرماتے ہیں کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ یہ قرآن کریم حق ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا ذکر موجود ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں اور اس چیز کو انہوں نے مکس کر کے رکھ دیا، جیسے ہم سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، پیچھے کیا بات رہ گئی؟ یعنی یہ بڑے اچھے طریقے سے انہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ ڈینائی کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم اسے کسی عجمی شخص پر نازل فرماتے، یعنی جو عربی نہ ہوتا، تو پس وہ ان کے سامنے اس کی تلاوت کرتا تو یہ اسے یعنی اس کو یہ سمجھنے والے نہ ہوتے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی حجت نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑا ان کے لیے کہ یہ نہ کہیں کہ یہ تو عربی زبان میں نہیں ہے، یہ تو عجمی میں ہے، تو اب ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اللہ نے عربی زبان میں ہی اس کو اتارا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم گنہگاروں کے دلوں میں اس انکار کو داخل کر دیتے ہیں، یعنی اس کا دل کفر و تکذیب کی طرف، ڈینائی کرنے کی طرف ہی جاتا ہے، اور جب تک وہ دردناک عذابوں کو دیکھ نہ لیں وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی جب تک انہیں عذاب کا مشاہدہ نہیں ہو جاتا وہ اس چیز کو نہیں مانتے، اور اس وقت کی توبہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عذاب ان کو اچانک آ پکڑے گا اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہوگا، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مہلت دی جائے گی، حالانکہ یہ ہے کہ یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں۔ یعنی یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جو اپنے پیغمبروں سے مطالبہ کرتے تھے کہ ہم پر عذاب لے آؤ اگر آپ سچے ہو، اور اچھا یہ بھی بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کسی ایک سال میں فائدہ اٹھانے دیا، پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جن سے یہ ڈرائے جاتے تھے، اور جو کچھ بھی یہ برتتے رہے اس سے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا، یعنی دنیا کا مال و متاع ان کے کچھ کام نہ آیا اور انہیں عذاب سے نہ بچا سکا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی اہم بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ اس کے لیے ڈرانے والے آئے،
یعنی نصیحت کے طور پر، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اور اس قرآن کو شیطان نہیں لائے، یعنی وہ اس قابل ہی نہیں ہے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ ان آیات کی تفسیر میں بات یہ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم کسی شیطانی طاقتوں کا نازل کیا ہوا نہیں ہے، ان کا مقصد تو شر اور فساد اور منکرات کی اشاعت ہے، جبکہ قرآن کریم کا مقصد نیکی کو پھیلانا، برائیوں کو روکنا اور رحمت بن کر آیا ہے یہ انسانوں کے لیے۔ یعنی دونوں تو ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ایک دوسرے کے منافی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ شیاطین اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اور تیسری بات یہ کہ قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے دور اور محروم کر دیے گئے ہیں۔ یعنی آسمان پر ستاروں کو، جو سورۃ الملک میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، ستاروں کو چوکیدار بنا دیا گیا ہے، یعنی ان کو ذریعہ بنایا جس سے جو بھی شیطان کوئی بات سنتا ہے تو اس پر وہ مارا جاتا ہے، جس سے وہ بھسم کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پس آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائیے، نہیں تو آپ بھی سزا کے قابل ہو جائیں گے، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے اور اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیے، اور جو بھی ایمان لانے والے ہو کر آپ کی تابعداری کرتے ہیں، اور اگر یہ نہیں کر رہے تو آپ اعلان کر دیں کہ میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کر رہے ہیں۔ اس آیت کی شرح میں بات یہ ہے کہ پیغمبر کی دعوت تو رشتہ داروں کے لیے نہیں بلکہ ساری قوم کے لیے ہوتی ہے، ساری پوری نسل انسانی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہبر اور ہادی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لیکن قریبی رشتہ داروں کو یہاں پر کہا گیا، یعنی یہ ایک حصہ ہے، ایک ترجیحی پہلو ہے، یعنی اس پریفرنس دی گئی ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو، یعنی گھر والوں سے شروع کیجیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی تھی، اور اسی حکم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے یا صباحہ کہہ کر آواز لگائی، اور یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا ہے جب دشمن کے اچانک حملہ کر دینے کا خدشہ ہو، اور اس کے ذریعے سے قوم کو وارننگ دینا ہوتی ہے، خبردار کرنا ہوتا ہے۔ یہ کلمہ سن کر لوگ جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے کر فرمایا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر دشمن کا لشکر موجود ہے اور وہ تم پر حملے کے لیے تیار ہے تو کیا تم مانو گے اس بات کو؟ تو سب نے کہا ہاں، یقیناً ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نذیر بنا کر، یعنی ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ابو لہب نے کہا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ اور اسی کے جواب میں، یعنی یہ ابو لہب کے جواب میں تبت یدا ابی سورہ نازل ہوئی۔ یعنی اس میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، ایک داعی قرآن کے لیے کیا ہے چیز کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے ارد گرد، جس طرح ایک حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا تم سب کے سب ذمہ دار ہو، یعنی ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر بار کی ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، کیا اس نے اللہ کا پیغام اپنے بچوں کو بتلایا، سکھایا؟ اور اسی طرح ایک مرد جو ہے وہ اپنے پورے کنبے کا ذمہ دار ہے، کیا اس نے اللہ کی تعلیمات اپنے کنبے تک پہنچائی، کیا ان کو اس چیز پر لگایا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وضاحت کرتی چلوں کہ یہ کام بڑی حکمہ کے ساتھ کرنے کا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں ہی اللہ نے ایک اور جگہ پہ فرما دیا کہ دیکھو اپنے گھر والوں کو حکم دو اچھائی کا، نماز کا، اچھے کاموں کا، لیکن اب اس بات پر صبر کرو۔ یعنی آگے رسپانس میں آپ کو کیا کلمات ملیں گے، کیسے کیسے آپ کو ریئیکشنز ملیں گے، اس پر اب صبر کرنا ہے۔ یعنی حقیقت تو یہ ہے کہ داعی قرآن کا کام آسان نہیں ہے۔ یہ پروفٹ کی لائفز کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیسی کیسی اذیتوں پر صبر کیا، اور اللہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، وہ غالب اور مہربان ہے، جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جب تو کھڑا ہوتا ہے، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی وہ دیکھتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر ایک جھوٹے پر اترتے ہیں۔ یعنی اس قرآن کے نزول میں شیطان کا تو کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ شیطان تو جھوٹوں اور گنہگاروں پر اترتے ہیں، نہ کہ انبیاء اور صالحین پر۔ اور کیا کرتے ہیں شیطان؟ یہ سنی سنائی باتوں کو پہنچا دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ یعنی ایک آدھ جو بات وہ سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کاہنوں کو آ کر بتلا دیتے ہیں، جن کے ساتھ وہ جھوٹی باتیں اور مکس کر دیتے ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان آسمان سے سنی ہوئی بعض باتوں کو کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں، یعنی جادوگروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ شاعروں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ شاعروں کی پیروی کرنے والے، یعنی جو پوئٹس ہیں، ان کو فالو کرنے والے تو وہی ہوتے ہیں جو بہکے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ شاعر ایک ایک بیابان میں سر ٹکراتے پھرتے ہیں، یعنی ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔
یعنی شاعروں کی اکثریت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذاتی پسند و ناپسند کے مطابق اظہار و رائے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان لوگوں سے تعریف کے بھی طلبگار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کسی بھی کام میں غلو اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، یعنی کوئی بھی وہ ان کے جو شاعرانہ ان کے جو تخیلات ہوتے ہیں ان میں ٹو مچ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس قسم کے اشعار کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ پیٹ کو لہو پیپ سے بھر لینا جو اسے خراب کر دے، لیکن اسے شیر سے نہ بھرنا، یعنی شیر سے بھر لینے سے بہتر ہے کہ پیٹ کو لہو پیپ سے بھر لیا جائے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اور آگے بات آ رہی ہے کہ سوائے ان کے، یعنی ایک ایکسیپشن ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا اور اپنی مظلومی کے بعد انہوں نے انتقام لیا۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان سے وہ شاعر مستثنیٰ ہیں، یعنی ایکسیپشن دے دی گئی ہے کہ ایسے شاعر جو مومن ہیں اور وہ کافر شعراء کا جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات کلیئر ہوگی، یعنی جو کافر شعراء کا جواب دیتے ہیں اور ان کی جو شاعری ہے وہ صداقت اور حقائق پر مبنی ہے، اور وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے ہیں، یعنی وہ جھوٹ موٹ کی شاعری نہیں کرتے، غلط شاعری نہیں ہے، جھوٹ موٹ کی نہیں ہے، اور کوئی یعنی اس میں کیا ہے، اللہ کی صداقت اور حقائق کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات آتی ہے کہ وہ کافر شعراء کا جواب دے رہے ہیں، جیسے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کافروں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے جواب میں وہ شعر کہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اس کام میں جبریل ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ آپ کو کہا کہ جبریل بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اور سورہ شعراء کی آخری آیت، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی جان لیں گے کس کروٹ وہ الٹتے ہیں، یعنی جو ظالم ہیں جب وہ جہنم میں جائیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ ان کا کون سا ٹھکانہ ہے۔ تو اس طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ تم ظلم سے بچو، اس لیے کہ قیامت والے دن ظلم اندھیروں کا باعث ہوگا۔ صحیح مسلم اس کو روایت کر رہے ہیں۔ تو جی سورہ نمل کو شروع کرتے ہیں۔ سورہ نمل میں سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، ان کی سٹوری ملتی ہے۔ اسی طرح آگے صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر ملے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے انسانوں کو اپنی نعمتیں یاد کرواتے ہیں کہ جو اللہ نے ان پر کی اور کائنات کو تخلیق کیا انسانوں کے لیے، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہے کوئی اس کے علاوہ کوئی الہ جو ان چیزوں کو تمہیں دے سکے۔ تو جی سورہ نمل کو لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن کی واضح اور روشن کتاب کی، اور ہدی و بشریٰ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے ایمان والوں کے لیے، یعنی ہر ایک کے تو لیے نہیں ہے، یعنی جو اس چیز پر بلیو ہی نہیں کر رہا، ان کو پہلے کی کہانیاں کہہ رہا ہے، تو وہ کیسے اس کے لیے ہدایت کا باعث ہوگی اور بشریٰ ہوگی اس کے لیے، یعنی خوشخبری ہوگی۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں چند آیتیں سورۃ البقرہ کی آیتوں سے کافی مماثلت ہے، یعنی وہی مفہوم ہے تقریباً، کہ وہ لوگ یعنی وہ متقین ان کے لیے یہ ہدایت اور بشریٰ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے انہی کے اعمال ان کے سامنے بڑے خوبصورت بنا کر دکھا دیے ہیں، اور وہ انہی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی یہ گناہوں کا وبال ہے کہ برائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں اور آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتے۔ اور پھر آگے بات ہے کہ پس وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی گمراہی کی جس راستے پر وہ چلتے رہتے ہیں اسی پر وہ گم رہتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی سخت نقصان ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ بے شک آپ کو اللہ حکیم اور علیم کی طرف سے قرآن سکھایا جا رہا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یاد کیجئے وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، اور میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا پھر آگ کا کوئی انگارہ لے کر ابھی آپ کے پاس آتا ہوں تاکہ آپ حرارت لے لیں۔ اور یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ہمراہ واپس آ رہے تھے، اور رات کو اندھیرے میں راستے کا علم نہیں تھا اور سردی سے بچاؤ کے لیے آگ کی ضرورت تھی۔ جب دور سے انہوں نے آگ کے شعلے لپکتے ہوئے دیکھے تو وہاں پہنچے، اور یہ کوہ طور تھا، اور وہاں سرسبز درخت سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے، اور حقیقت یہ تھی کہ یہ آگ نہ تھی بلکہ یہ تو اللہ کا نور تھا جس کی تجلی آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی، مگر حقیقت میں یہ اللہ کا نور تھا۔ اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حجاب یعنی پردے کو نور، اور ایک روایت میں آگ سے تعبیر کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ اگر اپنی ذات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نقاب کر دے
تو اس کا جلال تمام مخلوقات کو جلا کر رکھ دے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے، اور برکت دیا گیا وہ جو اس کے پاس ہے، اور پاک ہے وہ اللہ جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ سنیے، میں ہی اللہ ہوں غالب حکمت والا، اور آپ اپنی لاٹھی ڈال دیجئے۔ یعنی درخت سے ندا آنی، آواز آنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے باعث تعجب تھا، یعنی وہ حیرانگی کا باعث تھا ان کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تعجب نہ کیجئے، میں ہی اللہ ہوں، اور اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیجئے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے ہلتا ہوا دیکھا، یعنی گویا کہ وہ ایک سانپ ہے، تو منہ موڑے پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ خوف نہ کھائیے، میرے حضور پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، لیکن جو لوگ ظلم کریں اور پھر اس کے بدلے نیکی کریں، اور اس برائی کے پیچھے تو میں بخشنے، یعنی کوئی اگر ظلم کر ڈالتا ہے اور اس کے پیچھے پھر نیکی کرتا ہے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اب دیکھیں ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوتے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کی لاٹھی سے نہ ڈرتے۔ دوسرا طبعی خوف پیغمبروں کو بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو نیچرل ایک فیئر ہے کسی بھی مہلک چیز سے، تو وہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی آخر انسان ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم کو خوف ہونا چاہیے اللہ سے، اور اگر وہ اپنے ظلم کے بعد توبہ کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، وہ سفید چمکیلا ہو کر باہر کسی بغیر عیب کے آئے گا، اور وہ یہ نشانیاں لے کر آپ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے۔ یعنی یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات ملے، لیکن ٹوٹل 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ پھر آپ سے کہا گیا کہ آپ یہ نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کے پاس جائیے، یقیناً وہ فاسق قوم ہے۔ بس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے یعنی واضح اور روشن دلائل آگے، معجزے پہنچ گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تو یہ صریح اور کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو، یعنی یہ کھلم کھلا جادو ہے، اور انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے کہ صرف، یعنی یہ وہ دیکھ کر مان چکے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، لیکن کیا تھا، تکبر اور ظلم کی بنا پر انہوں نے انکار کیا۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے ان فتنہ پھیلانے والے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، اور ہم نے یقیناً داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے، یعنی سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا اللہ نے۔ اور پھر آگے سلیمان علیہ السلام کی بات آتی ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہمیں وہ سب کچھ دیا گیا ہے جو کہ بالکل کھلم کھلا فضل الہی ہے۔ یعنی یہاں سلیمان علیہ السلام اس فضل کی بارے میں بات کریں ہیں، یعنی نبوت اور بادشاہت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی، یعنی داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا اور پھر سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا جو ان کے بیٹے تھے، یعنی وراثت آگے تک گئی۔ اور اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں کی بولیاں سکھلا دی گئیں، لیکن پرندوں کا بطور خاص یہاں پر ذکر ہے۔ پرندے سائے کے لیے ہر وقت ساتھ رہتے تھے سلیمان علیہ السلام کے، اور بعض کہتے ہیں کہ صرف پرندوں کی بولیاں سکھلائیں گئی اور چونٹیوں کے۔ آگے بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں سلیمان کے سامنے، یعنی سلیمان کے لشکر میں اللہ نے جنات اور انسان اور پرند جمع کر دیے تھے، اور ہر قسم کی الگ الگ ایک درجہ بندی کر دی گئی تھی۔ اور جب چونٹیوں کے میدان میں وہ پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اس کی یہ بات سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تم نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لیں۔ اور یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، یہ ایک سورہ احقاف میں بھی دعا ہے، اور یہ اسی سے تقریباً ملتی جلتی دعا ہے۔ اس کو ضرور یاد کیجئے اور اپنی دعاؤں میں پڑھیے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہاں سے آپ اس کو یاد کر لیجئے، ربی اوزعنی سے، اور پھر یہاں تک آپ پڑھ لیجئے۔ اور جو اس دعا میں الفاظ آ رہے ہیں کہ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے ہی مومن جنت میں جائیں گے، نہ کہ اپنے اعمال کی وجہ سے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جنت میں کوئی بھی مومن اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ اور صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی
تو اس آپ سے فرمایا میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی رحمت مجھے اپنے دامن میں نہ ڈھانپ لے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اگلی آیت میں بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے پرندوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، یا میرے سامنے کوئی وہ دلیل پیش کرے اپنی غیر حاضری کی۔ تو کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا، یعنی ہدہد آ کر اس نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لائی ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور میں سبا سے ایک سچی خبر آپ کے پاس لائی۔ اور ہدہد نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے، جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑا عظمت والا ہے، اور میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے، اور شیطان ان کے کام بڑے خوبصورت کر کے ان کو دکھا رکھے ہیں، یعنی وہ صحیح راہ سے ان کو ہٹایا ہوا اس نے، اور وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ تو بات تو یہ ہے کہ سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والا اور عرش کا مالک ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ تو یہ سچ کہہ رہا ہے یا پھر جھوٹ ہے یہ بات، میری اس خط کو آپ لے جاؤ اور جا کے ان کے آگے ڈال دو، اور پھر دیکھو، یعنی وہاں سے ہٹ جاؤ اور پھر دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یعنی سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے سے کہا کہ تم ایک جانب ہٹ کر چھپ جانا اور دیکھنا کہ وہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں۔ تو اب وہ ملکہ جو تھی وہ کہنے لگی کہ اے سردارو، میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے، اور اس خط میں سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ یعنی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے اور انہیں اسلام کی قبول کرنے کی دعوت دی، اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے بھی اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی بذریعہ خط۔ پھر وہ کہتی ہے کہ اے میرے سردارو، تم مجھے اس معاملے میں مشورہ دو، اور میں کوئی بھی کام تب تک نہیں کرتی، یعنی اس کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ میں تمہاری رائے نہ لے لوں۔ اور اس پر سب نے جواب دیا کہ ہم تو طاقت والے ہیں اور قوت والے ہیں اور سخت لڑنے والے ہیں، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ خود ہی سوچ کر جو آپ فیصلہ کرنا چاہتی ہیں آپ حکم فرمائیں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں، یعنی یہ ملکہ نے کہا، تو کیا کرتے ہیں کہ اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو میں ایک ہدیہ بھیج کے، یعنی میں ایک گفٹ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتا ہے۔ یعنی وہ اس بات سے یہ اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ وہ یہ جان لے کہ سلیمان علیہ السلام کوئی دنیا دار بادشاہ ہیں یا پھر اللہ کے نبی ہیں، جن کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، نہ کہ اپنی دنیاوی دولت میں اضافہ کرنا ہے۔ تو جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ یعنی یہ تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ نے مجھے ہر چیز سے نواز رکھا ہے، اور تمہارے اس ہدیے سے میری مال و دولت میں کیا اضافہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے رب نے تو مجھ سے بہت بہتر دے رکھا ہے، اور تم اپنے ہدیے سے خود ہی خوش ہو جاؤ۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ان کی طرف واپس، اور ہم ان کے مقابلہ پر وہ لشکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی یہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکالیں گے۔ بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام خالی بادشاہ تو نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، تو جو یہ ورڈز یوز ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو وہ ذلیل و خوار کر کے، یعنی ان لوگوں کو نکالیں گے، تو یہ بات یہ ہے کہ جنگ و قتال کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، یعنی جب وار ہوتی ہے تو پھر یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان جنگ اور کشت و خون کا جو دریا ہے وہ بہتا ہے، اور وہ پھر ان کے لیے ہوتا ہے جو کہ ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جو قومیں پیغمبروں کو جھٹلاتی ہیں۔ پھر آگے سلیمان علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ اے میرے سردارو، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے، یعنی یہ جو سبا والے ہیں، اگر یہ مسلمان ہو کے آتے ہیں تو ان سے پہلے ہی کہ مجھے ان کا کوئی تخت لا دے، یعنی اس عورت کا کوئی تخت لے آئے۔ تو ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا کہ میں وہ تخت لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اس مجلس سے اٹھیں، اور یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ یعنی جن نے کہا کہ میں اس تھرون کو اٹھا کر لا سکتا ہوں اور کسی چیز کی ہیرا پھیری بھی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ایک آدمی بول اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور اس نے کہا کہ میں اس تھرون کو آپ کی پلک جھپکانے سے پہلے آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ اس آیت کی وضاحت میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیتی ہوں آپ کو کہ یہ کون شخص تھا جس نے یہ کہا، اور یہ کون سی کتاب کا علم رکھنے والا تھا، اور یہ کیا علم تھا جس کے زور پر اس نے یہ دعویٰ کیا۔ تو اس میں مفسرین کی مختلف باتیں ہیں، آراء ہیں۔
یعنی اوپینینز ہیں ڈفرینٹ، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ یہ کوئی انسان ہی تھا اور جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دی کہ وہ پلک جھپکتے ہی وہ تخت لے آیا، یعنی کتاب الہی کا علم رکھنے والا اس قوی ہیکل جن سے زیادہ مضبوط رہا، سبحان اللہ۔ اور جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس پایا تو کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا پھر میں ناشکری کرتا ہوں۔ تو جو شکر گزاری کر رہا ہے وہ اپنے لیے ہی شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب غنی اور کریم ہے، یعنی رب کو ضرورت نہیں ہے، سبحان اللہ۔ رب نے جگہ جگہ فرما دیا ہے ہمیں کہ دیکھو تم میرے فقیر ہو، تم فقراء میں سے ہو، اللہ الغنی الحمید، کہ اللہ تو غنی ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ سلیمان علیہ السلام حکم دیتے ہیں کہ اس تخت میں کچھ تبدیلی کر دو، یعنی اس کے رنگ و روپ میں یا اس کی شیپ میں کچھ چینجز کر دو تاکہ ہم پتہ کریں کہ یہ وہ عورت جو ہے صحیح راہ پا لینے والوں میں سے ہے یا پھر ان لوگوں میں سے ہے جو صحیح راہ نہیں پاتے، یعنی وہ عقل رکھتی ہے یا نہیں۔ اور پھر جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ گویا ویسا ہی ہے، یعنی یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی چیز ہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی علم ہو گیا تھا اور ہم مسلمان ہیں۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ ہمارے آنے سے قبل ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہم آپ پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس چیز سے باز آ گئی، یعنی وہ غیر اللہ کی جو عبادت کرتی تھی اس چیز سے وہ پیچھے ہٹ گئی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یقیناً وہ اس سے پہلے کافروں میں سے تھی۔ اور اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر وہ یہ سمجھی کہ یہ حوض ہے، یعنی یہ پانی کا حوض ہے، اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دیں، یعنی اس نے اپنے کپڑے اونچے کر لیے۔ تو اس سے کہا گیا کہ یہ تو شیشے کی منڈی ہوئی عمارت ہے، تو کہنے لگی کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العزت پر ایمان لاتی ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ محل شیشے کا بنا ہوا تھا جس کا صحن اور فرش بھی شیشے کا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعجازی مظاہرہ یعنی میریکولس چیز دکھانے کے لیے یہ مناسب سمجھا کہ اسے اپنی دنیاوی شان و شوکت کا بھی ایک ذرا اظہار ہو جائے، جھلک دکھا دی جائے، اور جس میں اللہ نے انہیں تاریخ انسانیت میں ممتاز کیا تھا، یعنی کہ ایسی بادشاہت تو اللہ نے دی ہی نہیں تھی کسی کو۔ اسی طرح ہم سورہ صاد میں دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے رب مجھے ایسی بادشاہت چاہیے جو دنیا میں کسی کو نہ ملی ہو، تو یہ سبحان اللہ یہ اس چیز کا یہ اظہار تھا۔ اور جب اسے محل میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تو وہ داخل ہونے لگی اور اس نے اپنے پانچے چڑھا لیے، لیکن جب اسے فرش کی حقیقت معلوم ہوئی تو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اعتراف قصور کرتے ہوئے کہنے لگی میں اب مسلمان ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ تو جی یہاں تک تو تھا سلیمان علیہ السلام کا قصہ۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ موضوع بدل رہے ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اور انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ اے قوم اللہ کی عبادت کرو اور دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑا نہ کرو، یعنی اس سے مراد کافر اور مومن۔ جھگڑنے کا مطلب یہ کہ ہر فریق کا یعنی ہر ایک پارٹی کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ حق پر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کر رہے ہو؟ یعنی ایمان قبول کرنے کی بجائے تم کفر پر ہی اصرار کر رہے ہو جو کہ عذاب کا باعث ہے۔ اور پھر آگے بات آتی ہے اور تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تو ان کی قوم کہنے لگی کہ ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کی بدشگونی لے رہے ہیں، یعنی ہم آپ کو نحوست کا باعث سمجھتے ہیں۔ اس میں یہ چیز آتی ہے کہ عرب جب کسی کام کا یہ سفر کا ارادہ کرتے جاہلیت میں تو وہ پرندوں کو اڑاتے، اور اگر وہ دائیں جانب اڑتا تو اسے نیک شگون سمجھتے اور اگر وہ کام کر لیتے، اور اگر وہ بائیں جانب اڑتا تو اسے بدشگونی سمجھتے اور اس کام سے یا اس سفر سے وہ رک جاتے۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام میں بدشگونی اور نیک شگونی کچھ نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، یعنی اہل ایمان کا نحوست کا ہونا یا نہ ہونا اس پر یقین نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے بات آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم تمہاری یہ جو بدشگونی ہے نا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، بلکہ تم فتنے میں پڑے ہوئے ہو، یعنی اہل ایمان نحوست کا باعث نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو، بلکہ یہ تمہاری اپنے ہی کرتوتوں کا باعث ہے۔ اور اس شہر میں 9 سردار تھے جو زمین پر فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کر کہا کہ رات ہی کو صالح اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے وارثوں سے یعنی ان کو ہلاک کریں گے،
اور ان کے وارثوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم ان کے اہل خانہ کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ یہ قسمیں انہوں نے اس وقت کھائیں جب اونٹنی کے قتل کے بعد صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ 3 دن کے بعد تمہیں عذاب آ پکڑے گا، جیسے سورہ شورى میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ اب تم پر عذاب آئے گا۔ تو انہوں نے عذاب کے آنے سے قبل ہی صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کا صفایا کرنا چاہا، یعنی ان کو وہ چاہا کہ ہلاک کر دیے جائیں۔ اب انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی تدبیر کی اور وہ اسے سمجھتے ہی نہ تھے۔ اور اب دیکھ لیں ان کے یعنی ان کے مکر کا کیا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کی قوم کو غارت کر دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ صرف ان 9 سرداروں کو بلکہ ان کی پوری قوم کو تباہ کیا۔ بات یہ تھی کہ وہ بھی قوم اس ہلاکت والے یہ جو پلان تھا ان کے ساتھ تھی، ان کے شریک تھی، اگرچہ وہ قتل کرنے میں نہیں تھی لیکن ان کی اس پلاننگ میں شریک تھی، اور یہ اگرچہ ان کا منصوبہ بھی خفیہ تھا لیکن ان کی قوم کی آرزو یہی تھی کہ ایسا ہی کیا جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری کی ساری قوم کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہیں ان کے وہ مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، اور ہم نے جو ایمان لائے اور پرہیزگار تھے انہیں بچا لیا۔ دیکھیں سورہ شورى میں بھی یہی چیزیں پڑھی نا، جو ایمان لائے اللہ نے فرمایا ان کو ان کے نبیوں کے ساتھ بچا لیا گیا، اور بڑے تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کا ذکر پھر آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے باندھنے کے تم پھر بھی بدکاری کر رہے ہو، یعنی یہ تم جانتے ہو کہ یہ بے حیائی کا کام ہے اور تم ظاہری آنکھوں سے تم یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور تمہاری پھر بھی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ تم اس سے باز ہی نہیں آتے، تو کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ اور حق بات تو یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو۔ اور قوم کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ وہ کہنے لگے کہ آل لوط کو اپنے شہر سے نکالو، یہ تو بڑے پاک باز ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل خانہ کو سوائے ان کی بیوی کے سب کو بچا لیا، یعنی ان کی بیوی کافروں میں سے تھی، اور اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں سے ہی ہم نے لگایا، اور ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسا دی۔ پس یہ بارش ان پر ہوئی جن کو پہلے سے ڈرایا جا چکا تھا۔ دیکھیں بار بار وہی چیز آتی ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ان کے پاس حجت آ چکی تھی، دلیل آ چکی تھی، نبی آ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق بات کو نہ لیا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں اس چیز سے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں میں سے کرے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تو کہہ دے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام ہے۔ تو جی اللہ کے فضل سے 19واں پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔